اسلام کی تاریخ میں ویسے تو بہت سے معجزات ہیں، لیکن ایک سفر ایسا ہے جو ہر تصور سے بالاتر ہے، زمین سے آسمانوں تک اور اس سے بھی آگے۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آسمانی سفر جسے ہم واقعہ معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آئیے اس ناقابل یقین سفر کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ اس حیرت انگیز سفر کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے زمینی سفر جو مکہ سے شروع ہوا، پھر آسمانوں کی بلندیوں تک کا سفر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے وہ خاص ملاقات، پھر 5 نمازوں کے تحفے کی کہانی، اور آخر میں اس سفر نے ہمارے لیے کیا میراث چھوڑی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے مکہ کی ایک خاموش رات سے۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے سفر پہ بلایا گیا جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ملی تھی نہ بعد میں کبھی ملے گی۔ اور پھر اس سفر کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خاص سواری لے کر حاضر ہوئے۔ اس کا نام تھا براق۔ یہ ایک سفید رنگ کی آسمانی سواری تھی جس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا اگلا قدم ہوتا تھا، بجلی سے بھی تیز۔ اب سوچئے، سفر کا پہلا حصہ زمین پر ہی تھا، لیکن کتنا غیر معمولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور پلک جھپکتے ہی مکہ میں مسجد الحرام سے یروشلم کی مسجد الاقصی پہنچ گئے۔ وہ فاصلہ جو مہینوں کا تھا، ایک لمحے میں طے ہو گیا۔ لیکن اصل حیرت تو وہاں انتظار کر رہی تھی۔ مسجد الاقصی میں تمام پچھلے انبیاء اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے جمع تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب وہاں موجود تھے۔ اور وہاں تمام انبیاء کی موجودگی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی۔ یہ ایک واضح اعلان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام انبیاء کے امام ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ یہاں زمینی سفر ختم ہوا اور اب شروع ہوتا ہے اصل آسمانی سفر، یعنی معراج، یروشلم سے 7 آسمانوں کی بلندیوں کی طرف۔ ہر آسمان پر ایک عظیم پیغمبر نے آپ کا استقبال کیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ملے۔ اسی طرح آپ ہر آسمان سے گزرتے گئے اور تاریخ کے عظیم پیغمبروں سے ملاقات کرتے رہے جنہوں نے آپ کے بلند مقام کی گواہی دی اور آپ کے لیے دعائیں کیں۔ 7 آسمانوں سے گزرنے کے بعد یہ سفر اپنے عروج پر پہنچتا ہے، ایک ایسے مقام پر جہاں کائنات کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ جگہ تھی سدرۃ المنتہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کائنات کی آخری حد ہے، ایک نورانی بیری کا درخت جس سے آگے بڑھنے کی ہمت کسی مخلوق میں نہیں، یہاں تک کہ فرشتوں میں بھی نہیں۔ اس مقام پر آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی رک گئے۔ انہوں نے عرض کیا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہ وہ اعزاز تھا جو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ یہاں سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے وہ خاص ملاقات ہوئی جس کا شرف کسی اور کو نہیں ملا، اور اسی ملاقات میں آپ کی امت کے لیے ایک بہت ہی انمول تحفہ دیا گیا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا دن اور رات میں 50 نمازوں کا۔ یہ امت کے لیے ایک عظیم عبادت اور ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر 6 آسمان سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بہت شفقت سے مشورہ دیا کہ آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں بہت زیادہ ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے اس میں کمی کی درخواست کریں۔ اور پھر اپنی امت سے محبت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے حضور گئے، یہاں تک کہ 50 نمازیں کم ہو کر صرف 5 رہ گئیں۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، حکم ہوا کہ نمازیں تو 5 ہی ہوں گی، لیکن ان کا ثواب وہ 50 کے برابر ہی ملے گا۔ سبحان اللہ! یہ پورا سفر جو ایک ہی رات میں ہوا اپنے پیچھے ایک ایسی میراث چھوڑ گیا جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس سفر نے ہمیں کیا سکھایا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے حسین مناظر بھی دکھائے گئے، اور دوسری طرف انسانیت کو سبق سکھانے کے لیے جہنم کے خوفناک عذاب بھی، تاکہ ایک وعدہ اور ایک وارننگ دونوں واضح ہو جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آئیں اور لوگوں کو یہ واقعہ سنایا تو کچھ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ یقین کرنا ان کے لیے ناممکن تھا، لیکن ایک شخصیت ایسی تھی، آپ کے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر، جنہوں نے بغیر ایک لمحہ سوچے کہا، اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو یہ سچ ہے۔
حضرت ابو بکر کے اسی فوری اور مضبوط ایمان نے انہیں الصدیق کا لقب دلوایا، یعنی وہ جو سچ کی تصدیق کرنے والا ہو۔ یہ لقب ہمیشہ کے لیے ان کی پہچان بن گیا۔ تو اس پورے واقعے کا سب سے اہم اور گہرا سبق کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ اس سفر میں ہمیں سکھایا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملاقات کا شرف ملا، اسی طرح ہر مسلمان کے لیے نماز اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ہے ہم سب کے لیے، کیا ہم اپنی نماز کو اپنی ذاتی معراج سمجھتے ہیں؟ یہ وہ روزانہ کا سفر ہے جو ہمیں دنیا سے نکال کر سیدھا اپنے رب کے سامنے کھڑا کرتا ہے۔